ہاں یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں میرا بیٹا مل جائے جہاں وہ اچھی حالت میں ہو، اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ اب آج کل کوئی یونیورسٹی اور کالجز کے لڑکے ہیں، ان کو اتنے بڑے بڑے غم نہیں پہنچتے، ان کو یہی ہوتا ہے وہاں شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی، حالانکہ رات کو اٹھ کے اتفاق سے اس دن دعا بھی مانگی تھی، زندگی میں پہلی دفعہ کیا کیا تھا؟ دعا مانگی تھی، دانت برش سے صاف کر لیے تھے، گٹکے اور چرس کی بدبو ختم کر کے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اس دن پی بھی نہیں تھی ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی عمل اللہ کے سامنے دکھانے کے لیے بولو نہیں ہے، پھر دعا مانگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فوراً سے پہلے قبول ہونی چاہیے، پھر ہم اللہ کو مانیں گے۔ اللہ نے کہا ہے غیب پر ایمان لے کر آؤ پھر میں مانوں گا، کیونکہ میرے بھائی ایسے تو آپ ڈی ایس پی کو بھی مانتے ہو، ایس ایچ او کو بھی مانتے ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تو جو پاور ہے وہ تو نظر آتی ہے نا، ایسے تو سب محلے کے دادا کو بھی مانتے ہیں، یار اس سے جو بولو کام ہو جائے۔ اللہ کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی فائل اللہ کے دفتر میں داخل کر دی، دعا قبول ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی قبول ہی سمجھی جائے گی کہ قبول ہی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ غیب پر ایمان۔ تو یعقوب علیہ السلام دعائیں مانگتے 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 قبولیت کا کیا طریقہ ہوا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ عبدیت ہے۔ دیکھو اتنا فنٹر بننا کہ اللہ کے سامنے بھی غم نہ بیان کرے، یہ صبر نہیں ہے، یہ فنٹر گیری کی کیا ہے؟ اگر کوئی غم ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرے بھکاری بن کے۔ اللہ کو عبدیت پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ عبدیت۔ بعض لوگوں پہ تقوی کا ضرورت سے زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، اب وہ بیمار ہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہہ رہے بیمار، وہ کہہ رہے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ، تو اللہ سے نہیں، اللہ کے سامنے تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ عارضی۔ تھوڑی بیماری ہو اللہ سے کہے اللہ یہ تھوڑی ہے مگر تو نے تو تھوڑی بیماری دی مگر میں اتنا کمزور ہوں، مجھے یہ تھوڑی بھی بہت ہے، اس کو بھی ختم کر دے۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا، نعمتیں بہت ہیں، مگر میں اتنا نالائق ہوں نا، یہ بھی میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے مجھے تھوڑا لگ رہا ہے، تھوڑا اور بڑھا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ ناشکری نہ کرو، اللہ پہ تو بہت ہی دیا ہے۔ اپنی کمزوری بیان کرے آدمی کہ اللہ تو نے تو اتنا دیا مگر میں بہت نالائق، میں بہت کمزور۔ ہمارے حضرت گناہ سے بہت سخت بچا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ کوئی پتہ چل جائے نا ناجائز ہے تو حضرت سے وہ کام نہیں کروا سکتا تھا کوئی کسی بھی طریقے سے، ناجائز تو کیا نامناسب کام بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ ہمارے حضرت کا یہ مشہور تھا کہ کوئی کام جائز ہے مگر نامناسب ہے، علماء پہ سوٹ نہیں کرتا، وہ یہ ایک شریف آدمی پہ سوٹ نہیں کرتا، کچھ بھی کر لو حضرت نہیں کرتے تھے، اتنا تقوی۔ اس کے باوجود فرماتے تھے میں اللہ سے دعا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے، میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے اور نہ مجھ سے کچھ عمل ہوتا۔ تہجد میں 5 پارے پڑھ رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں، تو ویسے ہی بخش دے ہم کو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے بھائی۔ یعنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی۔ پھر حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، مقامات حریری جن لوگوں نے پڑھی ہے نا، عربی ادب کی کتاب ہے، اس میں ایک فقیر کا واقعہ، بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک فقیر، ایک وہ گزرا ہے، ان کے نام ذہن سے نکل گیا جو کتاب کے مؤلف ہیں، تو وہ مؤلف نے نا بڑے واقعات بیان کیے بڑے شاعری کے انداز میں اور قافیے ملا کے مختلف طریقوں سے نا، تو وہ شاعر بن کے مختلف لوگوں کے گھروں میں جا کے نا، وہ ہوتا ہے فراڈی، یعنی اپنے آپ کو یہ سیکھے کردار ہے، جیسے پرینک ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو ویڈیو نہیں بنتی تھی، ریٹرن میں ہی پرینک بن رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا فقیر بن کے کسی کے گھر میں گیا، حالانکہ فقیر ہے نہیں، لیکن ایسا سیٹھ کے سامنے زمین آسمان کے غربت کے قلابے ملائے کہ اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ دے دیا۔ جج کے سامنے گیا، ایسے قلابے ملائے کہ اپنے حق میں فیصلہ۔ تو اس نے ایک شعر کہا کہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیری رات تھی، سرد رات تھی، یہ فقیر بن کے کسی سیٹھ کے چوکھٹ پہ گیا، دروازے پر دروازہ بجایا، سیٹھ نے جب دروازہ کھولا تو اس کی زبان سے شعر کیا نکلا؟ قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شعثا مغبرا۔ کیا خاندانی شعر ہے، یہ تو عربی میں ہی سمجھ میں آئے گا۔ کہہ رہے کہ وہ رات جو اندھیری رات ہے، سخت رات ہے، بارش ہو رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس خوفناک اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ
ایک ایسے شخص کو لا کے پھینک دیا ہے جو بالکل بے یار و مددگار ہے، غبار آلود بال اور پھٹے ہوئے کپڑے، شعیصہ غبار آلود، مغبرہ غبار آلود، شعیصہ بکھرے ہوئے بال، یعنی بالکل قسمت پرسی کی حالت میں اس اندھیری رات نے ایک شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے۔ تو سیٹھ کو تو جوش آئے گا نا، یار یہ رات کو میں ہی ملا تھا تیرے یہاں ڈالنے کے لیے، تو پیسے دے گا کہ نہیں دے گا؟ شاعری میں بڑی جان ہوتی ہے نا، قد دفع اللیل الذی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کون کسی کے گھر پہ جاتا ہے؟ اور ایسی رات جو ٹھنڈی بھی ہو، برسات بھی ہو رہی ہو، اولے برس رہے ہو اور جناب گھٹائیں آئی بھی ہو، ایسی رات میں اگر کوئی کسی کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب واقعی وہ ضرورت مند ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اندھیری رات نے تیری چوکھٹ پہ ایک ایسے آدمی کو لا کے ڈال دیے جس کے پاس بال بنانے کا کے اسباب بھی نہیں ہے، ان کو صاف کرنے کے وسائل بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے حضرت یہ شعر فرماتے ہیں، میں تہجد میں پڑھتا ہوں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں نا، کہ اے اللہ اس اندھیری رات نے ایک ایسے شخص کو تیری چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے جو عمل کے لحاظ سے بالکل زیرو ہے۔ پراگندہ بال کا مطلب عملی لحاظ سے غریب ترین، کچھ بھی عمل اپنے اعمال میں، وہ تو مال ظاہری لے رہے ہیں نا، یہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ عمل مراد لے رہے ہیں۔ عمل کے لحاظ سے پراگندہ ہوں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیری رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سب اہل اللہ سب کچھ کر کے بھی ایسی تواضع اللہ کے سامنے کہ اللہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر فرماتے تھے میں سست ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ایک مثال بھی دیا کرتے تھے کہ والدین کا جو بچہ سست ہوتا ہے نا، اپاہج ہوتا ہے، تو والدین اس کا خیال زیادہ کرتے ہیں۔ تو فرماتے تھے میں اللہ سے کہتا ہوں ہم تو اپاہج ہیں، ہمارے اندر تو عمل کی صلاحیت، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عمل کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، تو ہمارا زیادہ خیال کر۔ تو اللہ کو یہ ابدیت پسند ہے، عمل کر کے بھی اپنے آپ کو زیرو سمجھنا۔ اور یہ جو آج کل یونیورسٹیوں میں ایتھیزم پھیل رہا ہے، اللہ کا انکار پھیل رہا ہے، اللہ کے لیے کخ بھی قربانی انہوں نے کبھی نہیں دی ہوتی۔ ان سے کہو ایک فلم دیکھنا چھوڑ دو اللہ کے لیے نا، یہ جو دیکھنے کا دل کر رہا ہے نا، عورت کو آج نظر جھکا لو، ایک عمل میں کچھ بھی نہیں، اور جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کس کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کا۔ یار اللہ کو تو ہم تو مانگتے ہیں، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ہمارا خیال ہی نہیں ہے۔ جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں کچھ بھی نہیں دے رہا، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ بہت دے رہا ہے۔ اور جو عمل نہیں کرتے سب کچھ دے رہا ہے اللہ ان کو، کبھی کچھ آزمائش آئے تو اس آزمائش کو پکڑ کے بیٹھ کے بولتے ہیں اللہ کو ہمارا خیال بولو نہیں ہے۔ یہ درندگی پھیلتی ہے خدا کے انکار سے۔ تو اب میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ جب ان کو دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی تو مانگ کیوں رہے ہوتے ہیں وہ؟ جب اہل اللہ کو، جب اہل اللہ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر مانگ کیوں ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چاہیے تھا نا، 1-2 سال تک بچہ مانگتے نہیں ملتا تو کہتے چھوڑو یار کوئی اور کام کرو، اللہ تو دیتا ہے ہی نہیں، ہونا چاہیے تھا نا ایسا۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، ہر دعا۔ فرمایا لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اللہ میں مانگ مانگ کے تھک گیا مگر تو دعا قبول نہیں کرتا، جب یہ لفظ کہتا ہے تو پھر اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا یہ لفظ کہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہتا ہے نا کہ اس کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں آتی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نظر نہیں آ رہی نا قبول ہوتی بھی، وہ ساری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے اب قبول ہونا بند۔ تو اللہ قبول کر رہا ہے لیکن وہ اپنے حساب سے کر رہا ہے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو چھڑوا کے اور پھر دوسرا بھائی بھی چھڑوا کے وہ آپ کو آزما رہا ہے کہ ابھی بھی مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے۔ جب اللہ نے دیکھا آزمائش میں کامیاب تو اللہ نے بادشاہ بنا کے ملایا، ٹھیک ہے نا، ان ربی لطیف لما یشاء۔ تبھی تو حضرت یوسف نے کہا میرا رب بہت باریک بین ہے، بڑی لطافت سے، بڑے خفیہ طریقوں سے کامیابی کے، ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے بھائی، تو ٹینشن میں بھی سب کچھ صحیح ہو جائے گا آپ کا، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ والا کام میرا ہو جائے، نہیں ہو رہا یہ والا کام میرا ہو جائے۔ ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے اہل اللہ کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہوتی کہ قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ تو کہتے ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، دعائیں مانگنے کی مل رہی ہے، بس سیٹ ہے، بس یہی ہے، یہ ہمیں یہی چاہیے، باقی اللہ تیری مرضی، تو دے نہ دے، کیونکہ اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے، وہاں تو ہم سے خوش ہو جائے گا، بس یہی کام۔
تو فرماتے ہیں ان کے ہاں تو دعا خود مطلوب ہے. اس کی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کو کسی سے کیا ہو گیا, خدا نخواستہ عشق ہو گیا, آپ بات کا بہانہ تلاش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ شرما رہے ہیں. چلو میں کہتا ہوں اگر ہو گیا, ابھی تو میں نے سب کو لپیٹ دیا تھا نا, تو ابھی کوئی بھی یوں ہی نہیں کر رہا, یوں ہی کوئی بھی نہیں کر رہا, سب بیٹھے ہوئے کہ پکڑے جائیں گے. تو اگر کسی کو عشق ہو جائے تو محبوبہ سے بات چیت کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اس بہانے میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی بات ہو تو میں کروں بھی نا, ورنہ اگلا بولے گا بلا وجہ. تو آپ پھر کوئی ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھیے وہ میں نے آپ کو اصل میں کال کی تھی, وہ آپ کے والد صاحب اس میں ایک پولیس آفیسر ہیں, تو میرے بھائی کا تھوڑا کام اٹکا ہوا ہے, وہ اگر ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہتے ہیں نا. تو اصل میں یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے, یار کسی بہانے کو بات تو ہو. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ اور لڑکی کو عشق ہو جائے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے, میں بات کرے, کوئی بات ہونی چاہیے. اب اس کو پتا ہے کہ سامنے والا فضول بات نہیں کرتا, تو وہ پھر بات میں کیا کرے گی, وہ کوئی کام لگا دے گی. ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, میرے سے عشق ہوتا نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر کسی مولانا سے آج کل عشق مارکیٹ میں کیا ہے, شارٹ ہے, مولانا سے نہیں ہوتا کہیں. لیکن اگر ہو جائے تو مولانا سے مسئلہ پوچھے گی, مسئلے کا جو جواب ملے گا اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. ابے جو بھی جواب ہے جائز ہے ناجائز ہے بھاڑ میں جائے. دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر سے علاج کرائے گی, کسی ڈاکٹر سے عشق ہو گیا تو نہ کوئی نزلہ ہے نہ زکام ہے کھانسی, ویسی جا کے مشورے لینا شروع کر دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر زکام ہو جائے سردیوں میں تو اینٹی الرجی کون سی زیادہ صحت کے لیے مناسب ہے؟ ڈاکٹر کہے گا ریجیکس کھا لو, اس میں تو نیند ہوتی ہے. ڈاکٹر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اس کو معلومات چاہیے, او بھائی ان کو معلومات نہیں چاہیے, ان کو آپ سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے. ریجیکس گئی. تو بالکل اہل اللہ کی یہی حالت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ دعا قبول کر نہ کر وہ تیرا مسئلہ ہے. ہم مانگیں گے تو اس لیے تاکہ قبول ہو جائے, تو ہم تو بندے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کر دے, یہ مسئلہ حل کر دے, ہمیں مزہ بہت آتا ہے اس میں. ہمارا رابطہ کس سے ہو جاتا ہے؟ اللہ سے. اور مزہ اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مزہ آ رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے سے بھیک مانگتا ہے یہ. تو بس یہ ہو گیا, بس صحیح ہے نا. اب وہ قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک. تو جب تک میرے بھائی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچتے نا, مزے کی زندگی نہیں ہوگی. مزے کی زندگی اسی میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا, اللہ یہ کہا. ہاں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اللہ قبول کر, تیری مرضی قبول نہیں کر, تیری مرضی, ہم تو ویسے ہی مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایسا نہیں. جب اللہ تو کرے گا وہی جو اللہ کو اللہ چاہے گا. آپ نے غلام بن کے مانگنا ہے کہ اللہ قبول کر دے, یہ چیز مجھے چاہیے تو دے دے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں مانگیں کہ اللہ یہ مجھے روزگار مل جائے تو اچھا ہے, نہیں ملے تو تیری تقدیر ہے. تو یہ دعا نہیں ہوئی نا, پھر یہ تو ویسے ہی اللہ کی تقدیر ہے بھائی. تو آپ نے تو مانگنا ہے اللہ میرے رزق, مجھے کشادہ رزق حلال نصیب فرما دے, اے اللہ میری اس بیماری کو ٹھیک کر دے. تو بس وہ بات سمیٹ دوں کہ اللہ نے کیا فرمایا, جس حال میں ہو اس خوش فہمی میں مت رہو کہ مستقبل میں یہ حال ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ پھر عمل کو فوکس کرو, تاکہ مستقبل میں حالت اگر یہ تو ہے تو آخرت کے بارے میں, لیکن دنیا پہ بھی صادق آتی ہے کہ اگر مستقبل میں حالات خراب بھی ہوئے تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملیں گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں, میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے, بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں. تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے.
دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا. یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے. یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی. مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری. یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں. یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہیں جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے. انکانشیس، کانشیس، پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے. وہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے. اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are 2 types of tensions. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں، آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں، محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے، فیل اتنا ہو رہا ہے. فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے. اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا، فیلنگ آپ کی بولو یار کیا ہو گیا بڑھ جائے گی. فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے، کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے، تو بے عزتی کا لیول وہی ہے، تناسب وہی ہے. بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے، لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے.
تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا. بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں. ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر. ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے 30 ہی محسوس ہو رہی ہے. یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا, زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے اسٹریس میں جا رہا ہے. اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں, ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں. سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا, یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے.
शुक्र से टेंशन रिलीज होती है, टेंशन बोलते क्यों नहीं खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था, इतनी टेंशन में आया, बोले ये क्या यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि मैं मिट्टी की बनी हुई मखलूक को सजदा करूं। और याद रखो, मुझे एक बात बताओ, टेंशन में सही फैसले होते हैं या गलत फैसले होते हैं? टेंशन में कभी किसी को देखा सही फैसला करते हुए? गुस्से में आए और एकदम सही सही फैसला कर दिया उसने। तलाकें खुशी में होती हैं, गुस्से में होती हैं? गुस्से में होती हैं। फिर बाद में 99% लोग पछताते हैं, और बहुत से लोग तलाकें दे के गलत काम करते हैं। टेंशन में तलाक दी, गलत काम किया, फिर 3 तलाकों के एक होने का फतवा लेके उससे भी ज्यादा गलत काम कर लिया। सारी जिंदगी हरामकारी में मुब्तला रहते हैं, समझते हो? और दावा ये करते हैं हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं, और जब उनको कुरान और हदीस के दलाइल दिए जाएं तो कहते हैं इख्तिलाफी मसला है। जहां से रास्ता मिलेगा वहां क्या करेगा, भागेगा। फिर जब उनको बताया जाए जिन्होंने कहा इख्तिलाफी है, वो इख्तिलाफी है नहीं, इजमाई है, फिर कहते हैं भाई हम तो मुफ्तियों के कौल के पाबंद हैं, हमें तो एक मुफ्ती ने फतवा दिया है। आखिरत की अदालत जो लगेगी ना, उसमें तबीयत से चित्रौल लग जाएंगे। हमारा काम बताना है, मनवाना नहीं है। तलाक़ें देते कि बीवियों को जो रखते हो ना अहले हदीस से फतवा लेके, बीवी हलाल नहीं होती इससे। समझते हो कि नहीं समझते? जबान पे काबू रखा करो, उससे मैं अपने आप पे कंट्रोल किया। बच्चे की जब शादी हो ना, शादी से पहले बता दो तलाक का लफ्ज़ जबान से मजाक में भी निकाला थप्पड़ आएगा, उसको पहले बता दो। सर फाड़ दिया ना, उसकी तलाफी हो सकती है, टांके लग जाएंगे, जुड़ जाएगा दोबारा। मैंने बहुत से लोग देखे उनका सर खुल गया था, डॉक्टरों ने एल्फी से जोड़ दिया। वो एओ क्लिनिक में एक आदमी की टांग कट के अलग हो गई थी। एओ क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर थे, अल्लाह मगफिरत करे, इंतकाल हो गया, उन्होंने पूरी टांग जोड़ दी, दोबारा पूरी कट के अलग हो गई थी। तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सर फोड़ दें, एओ क्लिनिक में इम्कान है कि एल्फी से या समत बॉन्ड से जोड़ दे वो, लेकिन तलाकें देने के बाद एओ क्लिनिक में रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ता। लोग कहते हैं एओ क्लिनिक क्या है, कराची से बाहर वालों, एओ क्लिनिक जो है हड्डियों का एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है, जहां टूटी हुई हड्डियां जोड़ी जाती हैं। तो टूटी हुई हड्डी जुड़ सकती है, 3 तलाकों के बाद टूटा हुआ रिश्ता बोलो नहीं जुड़ सकता। तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि लोग कहते हैं मुफ्ती साहब टेंशन टेंशन पे बयान करते हैं। ये किसका टॉपिक है भाई? नफ्सियाती डॉक्टरों का। तो 2 चीजें हैं, नंबर 1 ये नफ्सियाती डॉक्टरों का टॉपिक है, मैं मानता हूं, वो तो पढ़े ही यही हैं, लेकिन पहले ये किसका टॉपिक है? मजहब का। क्योंकि आज टेम्परेचर 0 से नीचे गया हुआ है और आपको गर्मी लग रही है, इसका मतलब आपकी ऊपर की खोपड़ी सेट नहीं है। तो शुक्र की तमाम चीजें, तमाम किस्म की नेमतें आपके पास मौजूद हैं और आपको टेंशन हो रही है, इसका मतलब आप नाशुक्रे हो। इस नाशुक्री की वजह से जो आपको टेंशन होगी, इस टेंशन में सवाब नहीं मिलेगा बल्कि आपको गुनाह मिलेगा। दुनिया से भी गए और आखिरत से भी गए। आज जो लोग परेशान है ना, मैं परेशान, फलाना परेशान, ढिमकाना परेशान, वो समझता है मैं परेशानियों में मेरी जिंदगी गुजर रही है तो बहुत सवाब मिल रहा है। बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको। आपको खुश होना था, अल्लाह कहेगा मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी, कमबख्त तुझे तो खुशी भरी जिंदगी दी थी, तू तो नाशुक्र है। तू ये देख रहा है मुझे क्या क्या नहीं मिला, ये नहीं देख रहा कि क्या क्या मिला हुआ है। बताओ शैतान जो टेंशन में आया था, पहले बताओ शैतान टेंशन में आया था कि नहीं आया था? जब अल्लाह मियां ने कहा आदम को सजदा करो, एकदम गुस्से में भी आया, टेंशन में भी आया, तो क्या उस टेंशन में शैतान के गुनाह माफ होना शुरू हो गए? भाई हदीस में आता है मुसलमान को कोई भी गम, कोई भी तकलीफ पहुंचती है, उससे उसके गुनाह मुआफ होते हैं, है ना हदीस में। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी अगर चुभता है तो भी
گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا. اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا ناشکری نہیں کی تو نے صبر کیا, تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایم تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے, اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں. لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے, اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا. دل پہ آرے چلے شیطان کے, کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں,
ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں, پھر دل پہ کیا چلتے ہیں, آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی, آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو, ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا. کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں, جو بنائی بھی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا, گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے بولو پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے ہیں, اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے, انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چلے. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. شیطان نے کیا کیا, اس ٹینشن میں فیصلہ صحیح کیا یا غلط, غلط. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, اگر میں اور آپ غلط چیز کی ٹینشن لے رہے ہیں تو اس ٹینشن میں 3 عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. نمبر 1, ٹینشن میں آپ بھول کے مصیبت, یہ ایک نیا. نمبر 2, اسی کو نمبر 1 میں شامل کرنے کہ یہ ٹینشن برائے ٹینشن, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2, ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. جیسے شیطان اب تک ڈپریشن میں ہے اور جہنم میں اور زیادہ ڈپریشن بڑھ جائے گی اس کی. تو ہم بھی اگر غلط چیزوں پہ ٹینشن لیں گے تو ہماری ڈپریشن بھی بڑھے گی اور الٹا اس ڈپریشن پہ ہمیں ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. اور تیسری بات, ہم فیصلے غلط کریں گے جس سے ہماری ٹینشن اور بڑھے گی, جو کہ آج ہو رہا ہے. اب میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آج جو لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں, میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں, میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں, مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا, مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت, وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے, کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر, آرنلڈ, میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا, ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے, تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے, چل رہا ہے, بھاگ رہا ہے, تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے, تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے.
ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے، جاؤ چھپڑوں میں جا کے، روڈوں پہ جا کے دیکھو، پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے۔ اس کا مطلب زیرو سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے۔ اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں۔ او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے، استری جلا کے گرمی حاصل کر لے، اے سی کی باتیں مت کر تو۔ آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے۔ پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا، اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں۔ میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں، نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے؟ محروم۔ اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے؟ غم۔ ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے۔ بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں۔ 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28۔ بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا۔ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا، میں وہیں کا وہیں، میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے، جم گیا۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے، یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ۔ لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ، تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا 28، 26 سے 28 اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی۔ اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز، تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو، 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے، تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے۔ یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے۔ اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب۔ تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے، اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب اس کو خوش رہنا چاہیے، اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 2 وقت کا کھانا۔ کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا، بالفعل ہو یا بالقوہ ہو۔ یہ تھوڑی عربی ہے، میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، اصطلاح ہے۔ بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے، آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا، میرا اور میرے بیوی بچوں کا، یا جو میرے زیر کفالت ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں، ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے۔ بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں، صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں بالقوہ۔ ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں، اتنی اللہ نے ایبلٹی قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے، پرسوں کا نہیں بس کل تک کا۔
اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ غریبیاں ہیں, غریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان, لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا. اور رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ خالی. 10 کیا لے آؤ, رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچا گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2, رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں, بولو, سو سکے, چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہوا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے, آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے چھودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو کروڑوں روپے لگا کے, بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی, مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی ستر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آغا خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں 1 دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں, بولو, نہیں ہوتا. بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جو وائرل پھیلتے ہیں نا, وائرل جو وائرس پھیلتے ہیں نا, جو وائرل بیماریاں نہیں ہوتی کہ ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے تو فلانا, آج کل کراچی میں آنکھیں آئی ہوئی ہیں نا, تو یہ وائرل بیماریوں میں بیمار ہونا زیادہ بہتر ہے. اس سے آپ کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل لیتی ہیں. تو یہ چیزیں بیماریوں میں شامل نہیں ہیں. بڑی بیماری سے محفوظ ہو جس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو. نزلے میں تو آپ کو تھوڑی, سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس پہ چھینکتے ہو آپ, اور جو بلغم کے بڑے بڑے تھپیڑے آپ وضو خانے میں پھینکتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ کہہ گیا میں شاید. تو بڑی بیماری سے باڈی کیا ہو, محفوظ. تو جس کو یہ نعمتیں مل گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی ہے. بے شک اس کے پاس بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں ہوں. آپ کہو گے پھر بڑا آدمی کیسے بنے گا؟
جب اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھے گا تو بڑا آدمی کیسے بنے گا؟ اگر بچے کو آپ نے دنیا کی محبت اس کے دل سے نہیں نکالی میرے بھائی، تو پھر ان اسکولوں سے پڑھ کے وہ بڑا انسانوں کی نظر میں بنے گا، اللہ کی نظر میں وہ قارون اور فرعون کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ قارون اور فرعون۔ اس زمانے میں جب مصر میں فرعون کی حکومت تھی، لوگ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ معاذ اللہ چھوٹے آدمی ہیں، اور بڑا کون ہے؟ قارون ہے۔ ایجوکیٹڈ کون ہے؟ قارون۔ اس کو بزنس کرنا آتا ہے، بزنس سکھاتا تھا وہ لوگوں کو۔ بڑا کون ہے؟ فرعون ہے۔ تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے۔ فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میں بہتر ہوں یا یہ؟ اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں، یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو؟ فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے، تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو۔ لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا، آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ بڑا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا، مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے۔ 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار، اس گاڑی پہ اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو۔ جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں، رہائش، خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی، تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے۔ اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا، ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا، جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ نہیں تو پھر بہت کچھ ہے، اور ثواب بھی نہیں ملے گا، الٹا گناہ ملے گا، اور تیسرا فیصلے بھی غلط کرو گے آپ۔ وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن ٹینشن میں جاؤ گے، آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے، پیسہ آ جائے، عزت مل جائے۔ عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے، جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی، جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا وہ بھی جائے گی۔ حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے، پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے۔ آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، اللہ ہم غلط کر رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا، وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا۔ ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا یہ طریقہ جائز ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں، علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا، وہ سعودی عرب گئے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز۔ مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے، انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے، جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے، ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے، وہ لوگ آتے تھے بحث کرتے تھے حضرت سے، اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے؟ بحث کرتے تھے نا، حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی، کہ غرر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث بتا دی ان کو، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں، آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو۔ پھر وہ کیا کرتے تھے؟ پھر علماء ابے یہ مولوی ایسے، یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے تو مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی ہیں، مولوی ہوتے نہیں ہیں، وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے۔ تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ والا جائز ہے، یہ ناجائز ہے، آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں، تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا۔ تو تیسری غلطی ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں، جو پیسوں کی ڈپریشن ہے، جن کو انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے، شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں، لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے، ٹینشن ختم کرنے کے، علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے، یہ مولویوں کو کیا پتا ڈراپ شپنگ کا، بلاک چین کا، مولویوں کا کیا پتا اس میں کیا خرابی ہے۔
मौलवी यही तो पढ़ता रहा है मदरसों में बैठ के मेरे भाई, खरीदो फरोख्त के शरई हकाम ही तो पढ़ता रहा है वो बैठ के। तो गलत फैसले समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो भी नाजायज से बचता है ना, अब निकाह कर नहीं रहे, हैंड प्रैक्टिस के हलाल होने के फतवे तलाश कर रहे हैं कि इसमें क्या खराबी है। जब भी इंसान कोई बुराई करता है ना, अगर उससे तौबा ना करें तो फिर उसके जवाब में और बड़ी बुराइयों में लग जाता है, वो और बड़ी बुराइयों में लग जाता है। आप डिप्रेशन के मरीज हो, बाप से बदतमीजी करते हो, होना यह चाहिए कि बाप के एहसानात सोच के, मां के एहसानात सोच के, उसके बचपन के एहसानात सोचो। ये देखो, ये घर मेरे बाप ने दिया हुआ है मुझे, सारी जिंदगी उसने ठिकाना दिया, मेरी पढ़ाई पे खर्च किया। अब अगर वो बदकलामी करता है, बदतमीजी करता है, तो उसकी सारी नेकियां खत्म थोड़ी हो जाती हैं। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा जुल्म अगर उसने कर भी लिया तो उसकी नाइंसाफियां कम हैं, इंसाफियां ज्यादा हैं। तो ये सोच के शुक्र अदा करे, हंस के खेले बाप की तकलीफ को, बाप की मार को हंस के बर्दाश्त करे। लेकिन वो शुक्र गुजारी नहीं, नाशुक्री है। वो समझता है कि मेरा बाप जालिम है, तो उस नाशुक्री पे टेंशन में जाएगा, टेंशन में जाके अल्लाह का गजब और फिर गलत फैसला। वो गलत फैसला किया है कि बाप को ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इससे अल्लाह का और कहर और गजब आता है उसके ऊपर, और ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में जाता है। अगर वो थोड़ा ये सोच लेता कि मेरी माँ और मेरे बाप के एहसानात उनके जुल्म से कई गुना ज्यादा हैं, लिहाजा इस मौके पे चीखना बनता नहीं है, सबर बनता है, तो सबर कर लेता, अल्लाह की नजर में भी मुकद्दस बन जाता, माँ बाप की नजर में भी मुकद्दस बन जाता। तो हर गलत टेंशन में इंसान के फैसले क्या होते हैं? बोलो, गलत होते हैं वो। तो सबसे बड़ा मसला नाशुक्री का है, और जब तक दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, नाशुक्री का उनसर खत्म नहीं होगा। क्योंकि आप समझते हो यही रहना है। तो मेरे भाई, अगर हमने दुनिया में ही रहना है तो जिसके पास बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं है उसको खुदकुशी करके मर जाना चाहिए। लेकिन अगर हमने दुनिया से जाना है थोड़े दिनों के बाद, और ये भी नहीं पता आज जाना है, कल जाना है, असर में होंगे या नहीं होंगे, मगरिब में होंगे नहीं होंगे, 10 साल के बाद जाना है, पता ही ना हो, तो मेरे भाई एक छपड़ा भी अगर मिल जाए ना रहने के लिए, और मेरी अल्लाह से चाहती है कि अल्लाह मुझे छपड़ा ऐसा मिले जहां गाय दुम हिला रही हो खड़ी हुई, इसका अपना ही मजा है। गांव का एक मंजर होता है ना, एक छपड़ा मिल जाए, साफ सुथरा हो और सुकून की जिंदगी हो वहां पे। आप कह सकते हो मुसाफिर छपड़े में जाके रहो, शहर में क्यों रह रहे हो? शहर में इसलिए नहीं, काम ज्यादा है यहाँ पे। मैं छपड़े में जाके रहूंगा तो तुम लोग बयान सुनने छपड़े में आओगे। तो शहर में इसलिए रहना पड़ता है कि वहां क्या है, काम, थोड़ी मेहनत, आउटपुट उसका बहुत ज्यादा होता है। इस मजबूरी से रहता है इंसान, वरना मैं तो छपड़ों में जाके ही रहता, मंजी पे जाता, भिंडी खाता गांव देहात की। ये जो होटल होते हैं ना छपड़े के, इनकी दाल खाओ, मजा ना आए, पैसे वापस। खैर, तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं मेरे भाई, सुकून, इत्मीनान दिया है, तो सोच सोच के खुशियां मनाया करो, टेंशनें ना लिया करो। आप बोला करो, अल्लाह एक छपड़े से मैं किसी गांव में होता, किसी झोंपड़े में, मेरी जरूरत पूरी हो गई, लेकिन तूने मुझ पर एहसान करके मुझे शहर में जिंदगी दी, शहर में जिंदगी दी मुझे तूने, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। ए अल्लाह, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, तूने मुझे किराए पे घर दे दिया, किराया देने की ताकत मुझ में रख दी है। ए अल्लाह, बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि इलेक्ट्रिक वाले बिल काट के चले गए। ए अल्लाह, बहुत से लोग मैंने करंट से मरते हुए देखे हैं, मेरे लिए अब करंट से मरने का चांस तूने हमेशा के लिए, बोलो, खत्म कर। ये तो खैर एक मजाक कर रहा हूं, कोई बात नहीं, बिजली काट के चले गए, टेंशन नहीं लेनी भाई, सो जाओ ऐसी, थोड़े दिन तक नींद नहीं आएगी, फिर आदी हो जाओगे। गांव देहातों में मैंने बहुत लोग देखे हैं जो विदाउट बिजली रहते। जी जी, अच्छा, सितंबर में कम आया, ये तो खुशी से पागल हो जाओ। पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि रेट बढ़ के दोबारा, डॉलर अब कम हो रहा है ना, डॉलर थोड़ा सा कम हुआ है ना, कुछ स्मगलिंग को रोका है कुछ, तो कितनी खुशी की बात है यार। टेंशनों पे टेंशन ले रहे हैं, खुशी की बात पे खुशी नहीं लेते लोग। मैं ये नहीं कह रहा हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज नहीं करो, वो तो करो, लेकिन मेरे भाई अल्लाह के खिलाफ तो एहतजाज ना करो। जब टेंशन में आते हो तो अल्लाह को गुस्सा आता है कि सारी खुशियां मैंने दी हुई हैं और तू फिर भी डिप्रेशन में जा रहा है, तो ये काम मत किया करो। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। जुम्मे की नमाज के बाद एक इंतहाई अहम ऐलान है, वो सुन लिएगा आप लोग, ठीक है।